ویسے کرتے باتیں، میں نے کہا یار تم کوئی فائدہ نہیں، نہ ایجنٹ کو گالی دینے کا، تم اور جہاز اس پکی سے سفر پر رہے اور ایسے، اس لیے کہ اس میں کیا کر سکتا ہے تم، یہ اگر مار دے کہیں مر جائے سارے، وہ زیادہ بہتر، کیا انتظار کرو، کوئی بات نہیں. مطلب آپ عملی طور پر آپ دیکھ لیں یہ حالات ہے، جہاں سے وہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے. جہاز وغیرہ میں تو بڑی نزاکت اور کمپیوٹر نظام ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو کچھ سب ختم ہو گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اوپر اڑ رہے ہیں یا زمین پہ لگنے والے ہیں. ان لوگوں کو تو کچھ نظر نہیں آتا، وہ تو کمپیوٹر پر چلتا. اللہ کا بہت شکر ہے، جب سے اسفار کیے ہیں دل کو کبھی تنگ نہیں ہونے دیا، کیسے بھی حالات ہیں. کہ ہم نے جہاں جا رہے ہیں ان کی قیمت اور ان کا اہمیت اگر دیکھیں تو ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم جائیں. اللہ تب جب لے جا رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، عاشقوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں. ہم لوگ اب تو وہ ہے ہی نہیں. ہمارے والد صاحب والدہ حج پر گئے 1950 میں، 11 دن تک جہاز، بحری جہاز خراب پڑا کھڑا اندر پانی کے، اور وہ قریب تھا کہ اب ڈوب جائے، کیوں زیادہ دیر کھڑا ہو جائے تو پھر ڈوبنا شروع کر دیتا ہے. اور سب حاجی یعنی ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ بھائی حال میں آخرت میں پہنچنا ہے. 11ویں دن ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹارٹ کر دیا، ادھر اپنی منزل پر لوگ پہنچ گئے. لیکن وہ 11 دن بڑے قیامت کے دن تھے. والدہ فرماتی تھی کہ سمندر ہے اور ہل رہا ہے بس کھڑا ہوا، پھر نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے، کیونکہ جب بند ہو جاتا تو کوئی چیز بھی نہیں، اسی پر ہی تو، جنریٹر پر ہی تو سارا کچھ ہوتا ہے. بس وہ ایک حج جو انہوں نے کیا تھا بعد میں نہیں جا سکے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کا ہم نے دیکھا کہ 50 سال تک اس کا اثر تھا ان پر. ایسا قبولیت والا.